بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام صحابہ رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہی شرف کیا کم ہے کہ انہوں نے حالت ایمان و اسلام میں نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ وہ چہرے انور رخ زیبا کے جس کا ایمان کی حالت میں دیکھ لینا فوز و فلاح اور فتح و نصرت کا ضامن ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں پر وہ زمانہ بھی آئے گا جب مسلمانوں کی ایک جماعت کسی قوم پر حملہ اور ہوگی، وہ کہیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں صرف اتنی سی بات پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر وہ دور آئے گا کہ غازی جماعت سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں بھی فتح حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ غازیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو؟ جب وہ کہیں گے ہاں، تو انہیں بھی فتح نصیب ہو جائے گی۔ مسلم شریف میں تو یہاں تک ہے کہ چوتھی جماعت سے پوچھا جائے گا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے تبع تابعین، جنہوں نے تابعین کو دیکھا، میں سے کسی کو دیکھا ہو؟ تو اس جماعت میں ایسا ایک آدمی مل جائے گا اور انہیں بھی فتح حاصل ہو جائے گی۔ قدسی نفوس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے امت کے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے تابعین ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے تبع تابعین ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ہے جس کے ابتدائی کلمات میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا احترام و اکرام کیا کرو کیونکہ وہ تم سب سے بہتر لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے تابعین ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ان کے بعد والے تبع تابعین ہیں، ان کے بعد پھر جھوٹ عام ہو جائے گا۔ مقام و مرتبہ شہادت۔ اسلامی سال نو اپنے ساتھ جو یادیں اور پیغامات لاتا ہے، انہی میں سے تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اندوہناک واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ سر دست ہم اس واقعے کی تفصیلات میں تو نہیں جا رہے، البتہ اسی مناسبت سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں شہادت کے مقام و مرتبہ کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں کر دی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کے ایک دو نہیں بکثرت مقامات پر جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت و عظمت اور مقام و مرتبہ شہادت کی رفعت و منزلت بیان ہوئی ہے۔ آپ مترجم قرآن پاک اٹھائے اور زیادہ نہیں تو کم از کم سورہ بقرہ کی آیات 154، 190، 218، سورہ آل عمران کی آیات 157، 169 تا 177، سورہ نساء کی آیات 74 تا 95، سورہ انفال کی آیات 74، سورہ توبہ کی آیات 20، 41، 111 اور سورہ حج کی آیات 58 کی تلاوت کرے اور ان کا ترجمہ دے کے کہیں فرمایا ہے، فی سبیل اللہ شہادت پانے والے لوگوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں۔ کہیں انہیں رحمت الہی کے امیدوار فرمایا اور کہیں رحمت و بخشش کو ان کا مقدر بنایا ہے، اور کہیں فرمایا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جائے گا، وہ اللہ کے فضل و احسان اور نعمت و کرم پر خوش ہوں گے، انہیں کوئی غم یا خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے اجر عظیم اور بلند درجات ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے رضا الہی اور دائمی جنت کی نعمتیں حاصل ہوگی۔ ان قرآنی آیات کے علاوہ بے شمار احادیث میں بھی جہاد و مجاہدین اور شہادت و شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ای العمل الافضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ پر غیر متزلزل ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت میں 100 درجات رفیع ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔
بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ بدر کے دوران شہادت پانے والے ایک صحابی حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا بیٹا حارثہ غزوہ بدر میں شہید ہوا تھا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کو پا گیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دو آدمی اپنے ساتھ لے کر اوپر چڑھ گئے اور ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا کہ میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی گھر کبھی دیکھا ہی نہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا یہ گھر شہداء کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند مقام اور قرب خاص سے نوازے گا اور پوچھے گا کیا تمہیں کسی اور نعمت کی تمنا ہے؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں جو نعمتیں میسر ہے ان سے بڑھ کر اور کیا طلب کرے؟ ہاں اگر ممکن ہو تو ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو۔ شہید کے سوا ایسی تمنا کوئی دوسرا نہیں کرے گا، اور حدیث میں ہے کہ ان کی یہ تمنا صرف اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے بوقت شہادت جو حلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اکرام و شرف پایا ہوگا اسی کے پیش نظر وہ دوبارہ شہادت کی خواہش کریں گے۔ بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاد فی سبیل اللہ میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے ایک ایسا رنگین مادہ بہہ رہا ہوگا جس کا رنگ خون کا اور خوشبو کستوری کی ہوگی۔